الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج دنیا کا ہر شخص کامیابی کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے اور ناکامی سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ محسن انسانیت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے مختصر الفاظ میں جامع ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، جنہیں سمجھ کر ابدی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور ہمیش کی ناکامی سے بچا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے: اس امت کی کامیابی کی بنیادی چیز یقین کرنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے، اور اس امت کی بربادی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اور وہ بخل اور لمبی امیدیں ہیں۔ اس میں پہلی بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ کامیابی کے حصول کے لیے دو راستے ہیں، جو شخص ان راستوں پر چلے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ ان میں پہلا راستہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر مکمل یقین کرنے کا ہے۔ اس راستے پر چلنے سے اس کی زندگی میں خوشی، سکھ، چین، راحت اور سکون و اطمینان نصیب ہوگا، اور وہ ترقی کی تمام منزلیں آسانی سے طے کر لے گا۔ اس یقین کی چند اہم صورتیں ہیں۔ نمبر 1، الیقین علی امر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لے اور اس پر یقین کر لے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نفع و نقصان کی مالک و مختار ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ کامیابی دلانا اور ناکامی سے بچانا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے چاہنے سے ہی عزت ملتی ہے اور وہی ذلت و رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ رزق و روزی اسی کے اختیار میں ہے، دکھ سکھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زمین و آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی بادشاہت کار فرما ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ التکویر میں اسی بات کو یوں سمجھایا گیا ہے: تمہاری چاہت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک دونوں جہانوں کے رب کی منشا اس میں شامل نہ ہو جائے۔ جس شخص کو یقین کا یہ درجہ پیدا ہو جائے اس کے دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے اور حق بات کہنے میں کسی سے خوفزدہ اور مرعوب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، الیقین علی قدرت اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر یقین رکھے اور اس عقیدے پر اپنی زندگی گزارے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور بضرور ملے گا، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے ایک ذرہ زیادہ، اور جو مقدر میں نہیں لکھا وہ اسے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ مال و دولت، آل اولاد کا ملنا ہو یا اس کا ختم ہونا، رزق کی فراخی ہو یا قلت و تنگ دستی، حوادثات زمانہ سے محفوظ رہنا ہو یا مصائب میں الجھنا، الغرض ہر بات میں اللہ کی قدرت کاملہ اس کی ساری تدابیر پر غالب رہتی ہے۔ جس شخص میں یقین کا یہ درجہ پیدا ہو جائے وہ دنیا کے حصول میں میانہ روی اختیار کر لیتا ہے اور غیر شرعی مصروفیات سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا نخواستہ کبھی نقصان ہو بھی جائے تو اس کا دل اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر و شکر کا عادی بن جاتا ہے، جو اسے ذہنی ڈپریشن سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 3، الیقین علی علم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا یہ عقیدہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے ہر عمل کا علم ہے، میرے قول و فعل، ظاہر و باطن سے بخوبی واقف ہے۔ وہ ذات رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، آبادیوں اور ویرانوں میں، جنگلوں اور پہاڑوں میں، زمینوں اور آسمانوں میں جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے احاطہ علم ہے، کوئی چیز بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ اور غائب نہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الرعد میں اس بات کو یوں سمجھایا گیا ہے: اللہ کے علم میں ہے
وہ جو عمل والی خواتین کے پیٹ میں ہے اور جو کچھ رحم مادر میں بڑھتا یا سکڑتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک پیمانہ مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی۔ وہ سب سے بڑا اور برتر ہے، اس کے ہاں برابر ہے۔ کوئی آہستہ بولے یا زور سے، وہ سب سن لیتا ہے۔ اس طرح اس کے لیے یہ بات بھی برابر ہے جو رات کو چھپ جائے یا دن کو ظاہر ہو کر پھیرے۔ جس شخص میں یقین کا یہ درجہ پیدا ہو جائے گا، اس کے لیے ظاہر باتوں کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے۔ جو فکر دونوں جہانوں کی ترقیوں کا زینہ بنتی ہے، وہ کھلے عام بھی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور چھپ کر بھی گناہ کرنے سے خود کو بچاتا ہے تاکہ اس کا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ نمبر 4، الیقین علی یوم الجزا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ اپنائے کہ ایک دن ضرور اپنے رب کے پاس پہنچے گا جہاں اس کو اپنے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی، نیکیوں کا صلہ بھی ملے گا اور گناہوں کا عذاب بھی۔ اس دن اس کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ الزلزال میں اس بات کو یوں سمجھایا گیا ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ جس شخص میں یہ یقین کا یہ درجہ پیدا ہو جائے، وہ عبادت خداوندی اور اطاعت نبی پر چل پڑتا ہے اور اپنے نامہ اعمال سے گناہ کو ختم کرنے کے لیے روزانہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے لگتا ہے۔ یقین کے یہ 4 درجے حاصل کرنے کے لیے ہمیں سنجیدگی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس پر کامیابی ملتی ہے وہ ہے زہد۔ زا پر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زہد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے، لوگوں سے میل جول رکھے، اچھا لباس، اچھی خوراک، عمدہ رہائش اگر میسر ہے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے اور اس پر شکر ادا کرے۔ اس کا دل دنیا سے بے نیاز ہو اور ہر معاملے میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہو۔ آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے دنیا کے نقصان برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہاں ایک اہم بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کم علمی، کم فہمی کی بنیاد پر غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ زہد کے بارے میں آج کل یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ پھٹا پرانا لباس، بدحالی اور پرگندگی کی زندگی گزارنے کا نام زہد ہے۔ یہ تصور سراسر غلط اور جہالت کی پیداوار ہے۔ امام الاولیاء اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں کہ تم روکھا سوکھا کھاؤ اور پھٹا پرانا لباس پہنو، بلکہ زہد کی اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی امیدوں اور آرزوؤں کو کم کر دو۔ شریعت میں جائز اور حلال چیزوں سے نفع حاصل کرنے کو ناجائز خیال کر کے رہنا زہد کی حقیقت نہیں، بلکہ زہد کی حقیقت سے لا علمی ہے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ دنیاوی کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، ملازمت سے مستعفی ہو جاتے ہیں، رزق حلال کمانا بند کر دیتے ہیں، ذرائع آمدن کو دنیا تصور کر کے اس سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور اسے زہد سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ راہبانیت ہے جسے اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے زہد کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ رزق حلال کمایا جائے اور دنیا کی لمبی آرزوؤں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادی کامل ہیں، صرف کامیابی کے روشن قندیلوں تک رہنمائی ہی نہیں بلکہ ناکامی کی راستوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخل اور عمل یعنی دنیا کی لمبی امیدوں کو ناکامیوں کے تاریک راستے قرار دی ہے، جس پر چل کر انسان دونوں جہانوں میں ناکام نامراد رہتا ہے۔ بخل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے کے مواقع پر بھی انسان خرچ نہ کرے۔ اس سے دنیا کی محبت، لالچ، طمع اور ہرس پیدا ہوتی ہے۔ انسان ہر وقت پیسوں کو گن کر جوڑنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اپنے آپ پر، آل اولاد پر، عزیز و اقارب پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا اور ان کے مالی حقوق ادا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت اور مزاج میں سب رشتوں کی قدر مال و دولت سے کم ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، واجبی صدقات، زکوٰۃ، عشر اور قربانی نہ کرنا اور یتیموں، مسکینوں اور غریبوں سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ خالق اور مخلوق دونوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بری صفت سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اسے فساد امت کی جڑ قرار دی ہے۔ بعض لوگ کفایت شعاری اور بخل میں فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور دونوں کو باہم خلط ملط کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کفایت شعاری بہت ضروری چیز ہے، اس سے اپنانے کا حکم ہے، جبکہ بخل ناپسندیدہ بات ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان فضول خرچی سے بچے لیکن ضرورت کے مواقع پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ پر
اہل خانہ، آل اولاد پر، قریبی رشتہ داروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے، جبکہ بخل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا خون سفید ہو جائے، اس کی نگاہ میں خونی رشتوں، انسانی قدروں اور معاشرتی تقاضوں کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے، بس پیسہ ہی سب کچھ ہو۔ عمل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لمبی لمبی امیدیں باندھنا اور ان امیدوں کی تکمیل میں آخرت کو بھول جانا۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہماری حالت ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی دنیاوی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی تمام تر توانائیاں فقط دنیاوی مال و متاع کے حصول میں لگا رہے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ موت، قبر، میدان محشر، جنت، جہنم اور اخری انعام و عذاب کو یکسر بھول بیٹھے ہیں، ہر وقت اپنے دھن میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایک پل کا علم نہیں کہ کب جان نکل جائے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک تعلیمات پر چلنا ہوگا، ورنہ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات ممکن نہیں۔ اللہ ہم سب کا آمین ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔